السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لا مثل له ولا مثال له لا وزير له ولا مشير له لم يتخذ صاحبا ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك أما بعد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تعالى في كتاب الله في كلام الله في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، نہایت ہی واجب الاحترام ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، اللہ تبارک و تعالی دل کے اندر سے اٹھنے والے خیالات کو بھی خوب جانتا ہے، اور میرے اللہ کو یہ پتا تھا کہ ہر دور کے اندر کذاب بھی آتے رہیں گے، دجال بھی آتے رہیں گے، اور صحابہ کے گستاخ بھی آتے رہیں گے، صحابہ کو گالیاں دینے والے بھی آتے رہیں گے، اور امہات المؤمنین کے اوپر تانو تنشید کرنے والے بھی آتے رہیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے 1400 سال پہلے اپنے کلام پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا کلام حق اور سچ، لا ریب فی، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث بھی حق اور سچ ہے۔ جیسے اللہ کا کلام حق اور سچ، لا ریب فی، ذالک الکتاب لا ریب فی، ایسے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث بھی حق اور سچ ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرا نبی میرے بول کے علاوہ بولتا بھی نہیں ہے، میرے نبی کا بول بھی میرا ہی بول ہے، مطلب اللہ کے رسول کا بول بھی اللہ ہی کا بول ہے۔ تو میرے دوستو، بھائیوں، میں ذرا آپ کو پہلے کلام پاک کی طرف لے کر چلتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کلام پاک کے اندر جو اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کلام پاک اتارا، اس کے قلب عطر پر اتارا، تو اس میں اللہ پاک کیسے دلیل دے رہا ہے، کیسے دلائل دے رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ فی صحف مکرمہ، یہ جو قرآن کے اوراق ہیں بڑے ہی عزت والے ہیں، بڑے ہی قدر والے ہیں۔ فی صحف مکرمہ، صحیفے، صحف صحیفے، قرآن کے اوراق مکرمہ بڑے ہی قدر والے ہیں۔ مرفوعۃ مطہرہ، بڑے ہی اونچی شان والے ہیں، بڑے ہی عزت والے ہیں۔ مطہرہ، انتہائی پاکیزہ ہیں، انتہائی پاکیزگی والے ہیں۔ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، اور جو ہاتھ اس کو لکھنے والے ہیں، کیا مطلب؟ کون سے ہاتھ لکھنے والے؟ میرے بھائیوں، 1400 سال پہلے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب جبرائیل وحی لے کر آتے تو اللہ کے رسول کے پاس 12 کاتب وحی تھے، 12 جن کی تعداد جو قرآن کو لکھا کرتے تھے ان کو کاتب کہا جاتا تھا، اور وحی کو لکھنے والے کاتب وحی کہلاتے تھے۔ اور اللہ نے ان کے لیے بھی کہا ہے کہ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، وہ ہاتھ بھی بڑے عزت والے ہیں، وہ ہاتھ بھی بڑے باعث قدر ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو لکھا۔ کرام بررہ، بڑے عزت والے ہیں۔ بررہ مطلب دنیا کتنی بڑی ہے، جتنی بھی ہے، کائنات کتنی بڑی ہے، جتنی بھی بڑی ہے، لیکن وہ سب چھوٹے ہیں، لیکن بررہ کا لفظ اس سے کہیں بڑا ہے۔ بررہ کا لفظ اس سے میرے بھائیوں کہیں بڑا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اللہ نے یہ آیتیں کاتب وحی کی شان میں اتاری ہیں۔ کاتب وحی جنہوں نے قرآن کو لکھا، جنہوں نے قرآن کو اپنے ہاتھوں سے لکھا، اللہ نے ان کے بارے میں یہ آیات اتاری ہیں۔ تو اب میں لے کے چلتا ہوں اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی طرف۔ فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا رشتہ کیا ہے دو جہان کے سردار کے ساتھ؟ حضرت ابو بکر صدیق قریبی ساتھی اللہ کے رسول کے، پھر حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا جو ام المومنین ہیں اور امہات المومنین پوری امت کی مائیں ہیں، اور اللہ کے رسول کا نکاح ان کے ساتھ۔ ازواج مطہرات سب سے محبوب بیوی اما عائشہ آپ کی ماں، میری ماں، کل امت کی ماں اما عائشہ رضی اللہ عنہا، جس کی جھولی میں سر رکھ کر، جس کی گود میں سر رکھ کر اللہ کے رسول نے میرے بھائیو جان دی۔ اور اللہ کے رسول کی جب وفات مبارک ہوئی تو اما عائشہ کی گود میں میرے بھائی اللہ کے رسول کا سر مبارک تھا۔ اور یہ رشتہ ہے اللہ کے رسول کی ازواج مطہرات کے ساتھ، حضرت بکر صدیق کی بیٹی کے ساتھ۔ اور حضرت حفصہ حضرت عمر فاروق کی بیٹی ہے، وہ بھی اللہ کے رسول کے نکاح میں، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں 2 بیٹیاں اللہ کے رسول کی بیٹیاں، اللہ کے رسول کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں، اس لیے ان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، 2 نوروں والا کہا جاتا ہے۔ ایک بیٹی حضرت عثمان کے نکاح میں دی، حضرت رقیہ، جب ان کا انتقال ہوا پھر حضرت کلثوم رضی اللہ عنہا ان کو پھر ان کی شادی پھر حضرت عثمان سے کی، پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کاش میری 100 بیٹیاں ہوتی، میں 100 کی 100 میں عثمان کے نکاح میں دیتا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں اللہ کے رسول کی محبوب اور سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، اور فرمایا اے علی تجھے خوشخبری ہو، تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ یہ تو ہے میرے بھائی خوشخبریاں اور بشارتیں، یہ ان خلفائے راشدین جو 4 ساتھی ہیں اللہ کے رسول کے قریبی ساتھی ہیں، اور 2 ایسے اور زیادہ مقرب ہیں جو اللہ کے رسول کے روضہ عطر کے اندر سوئے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک دائیں طرف ہے، ایک بائیں طرف ہے، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، اور بہت سے موقعوں کے اوپر، بہت سی جگہوں کے اوپر اللہ کے رسول نے فرمایا میں ابو بکر عمر ادھر آئے، میں ابو بکر عمر ادھر گئے، میں ابو بکر عمر وہاں سے اٹھے۔ تو میرے بھائیو اللہ کے رسول نے فرمایا جب روز قیامت کا دن ہوگا تو میرے دائیں ہاتھ میں دائیں طرف ابو بکر صدیق ہوگا اور بائیں طرف عمر ہوگا، اور یہ میری طرف دیکھیں، ہم یوں روز قیامت ایسے اٹھائے جائیں گے، ایسے اٹھائے جائیں گے۔ یہ بشارتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے۔ اور اس کے بعد یہ میرا کہنے کا مقصد کیا ہے، جب میری بات مکمل ہوگی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود فیصلہ کر لیں گے میں اس بات کو کہاں لے کے جا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں پہلے میں نے آپ کو قرآن پاک سے سمجھایا، پھر میں اللہ کے رسول کی حدیث کی طرف گیا، اب
اب آج جمعہ ہے، کل ہے ہفتہ، کل ہے 22 رجب. یہ 22 رجب جیسا ایسا گمراہی اور بدعت ہمارے درمیان ایسی پھیل چکی ہے کہ ہمارا ایک اہل سنت والجماعت کا بہت بڑا طبقہ ان رافضیوں کا شکار ہو گیا. یہ کیوں مناتے ہیں؟ یہ 22 رجب ہے کیا؟ یہ 22 رجب خرافات کیا ہے؟ یہ کیا بدعت ہے؟ کیا گمراہی ہے؟ لوگ نہیں جانتے. بہت کم لوگ ہیں، 100 میں کوئی 5 لوگ جانتے ہیں. 95 ان کے خنجر کا شکار ہو چکے ہیں. یہ بکواس کرتے ہیں کہ 22 رجب کو حضرت امام جعفر رحمت اللہ علیہ کی پیدائش کا دن ہے. سب جھوٹ، یہ کذاب ہے، یہ دجال ہے اور بہتان عظیم باندھنے والے ہیں. حالانکہ یہ نہیں ہے. اور بھائی کہتے ہیں ہم خوشی مناتے ہیں. بھائی آپ دیکھیں، جب خوشی کوئی منائی جاتی ہے تو سرعام منائی جاتی ہے، محلے والوں کو پتہ چلتا ہے، شہر والوں کو پتہ چلتا ہے. یہ کیسی خوشی ہے؟ منہ اندھیرے لوگوں کو اور میٹھا کھلایا جا رہا ہے، حلوے کھلائے جا رہے ہیں، پوڑیاں کھلائی جا رہی ہیں. کیوں کھلائی جا رہی ہیں؟ کیوں کہ ایک سادہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اپنے شکنجے میں ڈالنے کے لیے اور کفریات کی طرف لے جانے کے لیے. حالانکہ یہ دور دور تک بھی نہ کوئی تاریخ ہے، نہ کوئی حقائق ہے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کا دن ہو. حالانکہ پیدائش کا دن تو 8 رمضان ہے اور 13 شوال ہے. 8 رمضان اور 13 شوال. اور اس دن 22 رجب کو میرے بھائیوں، جو کاتب وحی جن کی خاطر اللہ نے قرآن کو اتارا ہے، ان کے اوپر اللہ نے آیات کو اتاری، یہ بڑے ہی مقرب ہیں، بڑے ہی عزت والے ہیں، بڑے ہی شان والے ہیں، ان کے ہاتھ ہی بڑے چمکنے والے ہیں. یہ ان حضرت امیر معاویہ کی وفات کے اوپر یہ بدبخت خوشی مناتے ہیں. وفات کے اوپر. ہاں، آپ کی ماں کو کوئی گالی دے، آپ کی کوئی بہن کو گالی دے، آپ کی کوئی بیوی کو گالی دے، کتنے ہی آپ غیرت والے ہیں، کتنے ہی آپ ظرف رکھنے والے ہیں، آخرکار آپ کی بھی غیرت جاگے گی. آپ کہیں گے او بدبخت خاموش ہو جا. اس سے آگے ایک لفظ کہا تو میں وہ حال کروں گا جو کسی نے کیا ہو. تو میرے بھائیوں، یہ ایسے بدبخت ہیں، ہماری ماں کو گالی دیتے ہیں، امہات المومنین کو گالی دیتے ہیں، صحابہ رسول کو گالی دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهِ الْحُسْنَى، میں نے تیرے تمام صحابہ کا جنت میں وعدہ کر دیا، کوئی ایک بھی پیچھے نہیں بچا. اور اللہ کے رسول نے فرمایا میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، کسی ایک کے پیچھے چلو گے راہ ہدایت پاؤ گے. جیسے ستاروں کو دیکھ کے راستے ملتے ہیں، ایسے میرے صحابہ سے، میں ترمذی شریف کی حدیث بیان کر رہا ہوں، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. اور کسی ایک کے پیچھے چلو گے تو میرے بھائیوں راہ ہدایت پاؤ گے. یہ ہے اللہ کے رسول